السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، آیات مقدسہ نمبر 70 تا 76 آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ہے اور پارہ نمبر 16 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اور اس واقعہ میں جو گزشتہ درس ہوا تھا، ہم نے وہاں پر جو میدان کا ماحول ہے، مقابلے کا ماحول، فرعون، آل فرعون اور سارے وہاں مصر کے لوگ جمع ہیں میدان میں، کھلے میدان میں، تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ عرض کیے تھے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی تھی کہ وہاں پر جادوگر اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ ہزاروں رسیاں، لاٹھیاں میدان میں ڈال دیتے ہیں، جو ان کا کرتب ہے۔ جب وہ نمایاں ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ جادو لگتا ہے اور وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ بھی اپنا عصا ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا وہ میدان میں ڈالتے ہیں، وہ بڑا اژدہا بن جاتا ہے، اور ساری لاٹھیاں، رسیاں جو بظاہر سانپ نظر آتے ہیں، ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نگل جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ثابت فرما دیا کہ یہ موسیٰ سچا ہے اور یہ معجزہ ہے، اور جو جادوگر ہیں یا بظاہر کرتب دکھانے والے ہیں، وہ تو مصنوعی ان کے کرتب ہیں۔ وہ آنکھوں کو بند کر لیں یا اپنے ہاتھ کی صفائی کر لیں، جیسے بھی وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ مصنوعی ہے۔ تو یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کی نشانی حقیقت ہے۔ یہی اصل میں ثابت کرنا ہے نا۔ اصل میں تو کسی دور میں بھی اس دور کی جو غالب ظالمانہ حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ فرعون نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جو اس وقت غالب اور نمایاں تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے ذریعے اس کو مات کر دیا، شکست دے دی۔ جادوگر پہلے بھی یہ سمجھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کے بعد، لیکچر کے بعد، کہ موسیٰ کی جو گفتگو ہے یہ کچھ جادوگروں والی نہیں لگتی، لیکن کچھ جادوگر غالب تھے، پھر فرعون کا ظلم تھا، ماحول تھا، جس کی وجہ سے وہ جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ حالات دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ سارا کچھ کھا گئی ہے، وہ اژدہا بن گیا اور سب کو ہڑپ کر گیا ہے، تو ان کو پھر مزید یقین آ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ فرعون ظالم ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی طور پر بھی ثابت کر دیا۔ اور یہ بھی میرے عزیزو حقیقت ہے کہ جب کوئی دعوت اگر عوام الناس میں نہیں چلتی
تو اس کے جو ظاہری حالات ہوتے ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں اس کے کچھ، وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر عوام اور قریب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی کا دور میں دعوت دی، لیکن مکہ المکرمہ کی زندگی میں تو آپ کے پاس جو جماعت سازی کا دور ہے بڑے مختصر سے لوگ آتے ہیں۔ غزوہ بدر تک 313 افراد تیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہی مقابلہ ہو گیا، پریکٹیکلی ایک شیپ سامنے آ گئی اور ظلم ٹوٹ گیا، تو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ گروہوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی قومی انقلاب آتا ہے تو عوام ظاہر ظلم سے خائف ہوتی ہے، وہ اس طرح کا اس سچی جماعت کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ کچھ بہادر، جرأت مند، دلیر، اللہ رب العزت نے ان کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، وہ اس جماعت سازی کے مرحلے میں سچی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو عوام الناس ہوتی ہے وہ پریکٹیکل دیکھتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی جس وقت پریکٹیکل یہ ہو گیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ ایک حقیقت ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جتنے بھی یہ جادوگر تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے جب یہ حالات دیکھے کہ یہ جادوگر بھی سارے سجدہ ریز ہو گئے، یہ تو موسیٰ پر ایمان لے آئے، حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، تو کہنے لگا آمنتم لہ، آپ ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے آپ کو حکم ہی نہیں دیا، میری اجازت کے بغیر تم ان دونوں کے رب پر ایمان لانے والے کون ہوتے ہو؟ ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس نے پینترا بدلا اور بدل کر یہ کہنے لگا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا جو سربراہ ہے اس جادو کا وہ تو موسیٰ ہے، تم نے یہ سارا کچھ موسیٰ سے سیکھا ہے، یہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر تھے، اور تمہاری اندر کھاتے یہ ملی بھگت تھی کہ ہم اس میدان میں شکست کھا جائیں گے، موسیٰ کو غالب کر دیں گے، کیونکہ یہ تمہارا استاد ہے، تو تم نے اس سے جادو سیکھا ہے۔ یعنی جب کوئی ماننا نہ چاہے، جس کے دل اندھا ہوتا ہے، جس کے دل پر تالے لگے ہوتے ہیں، متکبر ہوتا ہے، حقیقت کو نہیں ماننا چاہتا، وہ آگے مختلف باتیں بناتا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں ضرور آپ کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی ایک دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں یہ جو کھجور کے تنے ہیں ان کے ساتھ آپ کو سولی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے، اس نے یہ دھمکی دی، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور میں سخت عذاب دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ لیکن ان کے دل جاگ چکے تھے، ان کے دلوں میں ایمان بھر چکا تھا، اللہ رب العزت کی پہچان ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے ان کو کسی کی پرواہ نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھ کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، روشن دلائل آ گئے، یعنی روشنی آ گئی،
اللہ کا نور آ چکا ہے، سچ واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہے۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت کو ہم سمجھ گئے ہیں، لہٰذا اب دلائل آ چکے ہیں۔ والذی فطرنا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ فاقض ما انت قاض، جو تم سے ہوتا ہے تو کر گزر۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، یقیناً تو جو بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ تم بادشاہ ہو، حکمران ہو، ظالم ہو، ہم جانتے ہیں تمہیں، تمہارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، تمہاری تاریخ ہم سمجھتے ہیں کہ تم تو بچوں کو قتل کروا دیتے تھے، تم نے ہی ہمیں غریب رکھا ہے، تم نے ہی ہمیں محکوم بنایا، تم نے ہی اللہ سے دور کیا ہے، تم ظالم ہو۔ فرعون ایک ظلم کا نام ہے، ظالمانہ سسٹم کا نام ہے، لہذا جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ انا آمنا، سنیے، جب اللہ ہدایت دیتا ہے، ایمان کی روشنی قلوب میں آ جاتی ہے، پھر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کہنے لگے انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری جو اور بھی غلطیاں ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو بھی ہم نے زبردستی کی، مجبور ہوئے، ہم نے جادو کیا اور یہ کرتب دکھاتے رہے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ واللہ خیر وابقی، اللہ رب العزت ہی بہتر ہیں اور باقی رہنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی جماعت سازی کے دور میں سچی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کے جتنے کبائر صغائر گناہ ہوتے ہیں ایمان لانے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ سچی جماعت کا حصہ بننے کے بعد وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اور دوسرا نقشہ یہ ہے کہ جو مجرم ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لا يموت فیها ولا یحیا، اور جہنم میں مسلسل ان کو عذاب ہوگا۔ وہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر موت اور حیات یہ نہیں ہوں گی، وہ اس میں کشمکش میں ہوگا، عذاب آئے گا، مر جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت سزا دیں گے، فرشتے درے لگائیں گے، پھر موت آ جائے گی، پھر زندہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ مجرم جہنم کے جو مجرم ہیں وہ اسی کشمکش میں ہوں گے۔ تو ہم دنیا کی زندگی کو کیا کریں گے پھر؟ دنیا کی زندگی ہے، جو تم سے ہوتا ہے کر لو۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور دوسری طرف دیکھو، جو اللہ رب العزت کے مومن لوگ ہیں، یعنی ہم ایمان لانے کے بعد اس اعلیٰ درجے پر ہیں، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے عمل صالح کیا، یعنی مقابل نظام کے مقابل کھڑے ہو گئے، اس انقلابی جدوجہد میں شامل ہو گئے، سچی جماعت کا ساتھ دیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بڑے بلند درجے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جنات عدن، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، چشمے ہیں، پرفضا ماحول ہے، مقام ہے، انتہائی خوبصورت ماحول ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس کو دل پاک ہو گیا، جس کے دل میں نور آ گیا، جس کے دل میں سچی جماعت کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اس نے سچی جماعت کا ساتھ دیا
اور پھر اپنا تن من دھن اس کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت میں اس کو ترقی دیں گے، آخرت میں اس کو جنت دیں گے، وہ خوبصورت ماحول امن و سکون والا عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔